السلام علیکم کلاس 7 کے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ کو سبق پڑھایا قرآن مجید کے حقوق، آپ نے کتنا پڑھا؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھیں تو اس کو سمجھتے بھی جائیں۔ ہم نے قرآن مجید کے حقوق پڑھے تھے، اس میں سے آپ نے یقیناً سمجھا ہوگا کہ قرآن پاک کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں بلکہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں سکھائی ہیں ان پر عمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے میں آپ کو پڑھاؤں، یہاں پہ دیکھیے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے رہنما اور استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل و دماغ کو قرآن کے پیغام کے لیے کھولنے کی دعوت خود قرآن نے بارہا دی ہے، یعنی بہت مرتبہ بار بار دی ہے، اس کو کہتے ہیں بارہا دی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو بار بار ان الفاظ میں جھنجھوڑا کہ تم سنتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کی یہ دعوت ہر اس انسان کے لیے ہے جو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن ایک روشنی ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں سب دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم قرآن کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے آیت پڑھ لیجئے گا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں واضح راستہ دکھانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ جو اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں گے تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن پاک پر عمل کریں گے۔ اچھا، اور ہم کو دل سے یہ بات ماننی بھی چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اسے ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی قرض سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو یہاں پہ لکھی ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کے زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے، یعنی بہت زیادہ تلاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ نے قرآن پاک کو کس طرح سے اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں قرآن وہ جو ہمارے گھر میں ہی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ کریں تبلیغ کے لیے، جیسے آپ کے بہن بھائی ہیں، یہ تبلیغ کہلائے گی، یعنی کسی کو آپ نالج دینا قرآن کی، کسی کو قرآن کے بارے میں کچھ معلومات دینا، یہ سب تبلیغ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کی تبلیغ، یہ سب ہم پہ فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید پر عمل کس طرح سے کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید پر عمل ہم کریں گے قرآن مجید کے احکامات کو مان کر۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے عزیز طلبہ، مسلمانوں کے موجودہ حالات میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی اور ہم عزت و سربلندی حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے۔ خالق کائنات کے کلام اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عہد حاضر کے علوم ہمیں اس وقت فائدہ دے سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کے معنی و مفہوم کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ والا سبق آپ نے پڑھا، اب آپ کو اس کا کام بھی مل جائے گا، کام بہت اچھا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ جو سوال ہے یہ آپ دیکھیے گا، کچھ میں اس میں سے سوال اس کے بھی کر دیتی ہوں، یہ آئینہ عمل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا آپ قرآن مجید کے درج ذیل حقوق ادا کرتے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا، ہاں میں جواب ہے یا نہ میں، لکھنا نہیں ہے،
صرف سمجھنا ہے۔ کیا آپ روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ سب کا جواب ہونا چاہیے جی ہاں۔ کیا آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہاں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ ترجمہ موجود ہے، آپ پڑھیے۔ جی بالکل کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا کیا آپ قرآن مجید میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو ہم لوگ دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہم لوگ تمام باتوں پہ عمل نہیں کرتے، لیکن ہم لوگوں کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دم سے کسی غلط راستے پہ چلیں، رک جانا چاہیے۔ کیا آپ قرآن مجید کے معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جی بالکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ٹھیک ہے، یہ والی صورت آپ پڑھیے گا، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو یہ ضرور پڑھنا ہے اور صورت یاد کیجیے گا۔ ویسے بھی ہم لوگ بہت سارے جب اتنے سارے سوال و جواب اور بہت ساری باتیں یاد کرتے ہیں تو قرآن پاک تو اللہ کا کہا۔ یہ سورۃ الزلزال یہ بھی یاد کیجیے۔ یہاں پہ سورہ مدنی اور مکی ہیں، تو یہاں پہ آپ کو مدنی اور مکی صورتوں میں فرق یقیناً آتا ہوگا کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو اس طرح سے جو ہجرت سے پہلے کی صورتیں ہیں اسے مکی صورتیں کہتے ہیں، ہجرت کی بعد کی صورتیں کیونکہ آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے اسے مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور آپ یہ یاد کیجیے گا، اور یاد اس طرح سے کہ انشاءاللہ جب یہ اسکول ہمارے اوپن ہوں گے تو پھر میں یہ آپ سے صورتیں سنوں گی۔ اللہ حافظ۔